ایک ایسا سوال جو صدیوں سے انسان کے ذہن میں گردش کر رہا ہے، یجوج ماجوج آخر ہیں کون؟ کیا یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہیں؟ کیا یہ جنات میں سے ہیں یا پھر کوئی ایسی خوفناک قوم جیسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ حقیقت اس کے برعکس ہے اور وہ ہم جیسے ہی انسان ہیں۔ اس کہانی کو پورا سننے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ یجوج ماجوج کوئی خیالی کردار نہیں بلکہ ایک حقیقی انسانی قوم ہے جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں واضح طور پر ملتا ہے۔ یہ فتنہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی 10 بڑی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہی نشانیوں میں دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی بھی شامل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یجوج ماجوج کا ذکر صرف اسلامی کتب میں ہی نہیں بلکہ تورات میں بھی موجود ہے، لیکن ایک بات جو اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں یجوج ماجوج سے متعلق ایک ایسی پیش گوئی موجود ہے جو عملاً پوری ہو چکی ہے، مگر اس پر بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ ہم آگے چل کر اس پہلو کو بھی واضح کریں گے۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن میں ذوالقرنین اور یجوج ماجوج کا تذکرہ آیا کیسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے کچھ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے یہودی علماء سے رجوع کیا، کیونکہ یہود وہ قوم تھی جن پر پہلے بھی بہت سے انبیاء آ چکے تھے اور ان کے پاس آسمانی علوم کا بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ یہودی عالم نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 ایسے سوال کیے جائیں جن کا علم صرف نبی ہی کو ہو سکتا ہے۔ وہ 3 سوال یہ تھے: وہ کون سی عظیم شخصیت ہے جو مشرق سے مغرب تک دنیا کے کناروں تک پہنچی؟ غار میں پناہ لینے والے نوجوان کون تھے؟ روح کی حقیقت کیا ہے؟ ان سوالات میں سے دوسرا سوال یعنی اصحاب کہف قرآن کی سورہ کہف میں تفصیل سے بیان ہوا، لیکن فی الحال ہم پہلے سوال پر توجہ دیتے ہیں۔ اس کا جواب قرآن میں سورہ کہف آیت 83 کے ذریعے دیا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ یہاں جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے ذوالقرنین۔ دور جدید میں کئی محققین نے ذوالقرنین پر تحقیق کی، مگر سب سے مضبوط اور مدلل تحقیق مولانا ابوالکلام آزاد کی مانی جاتی ہے۔ ان کے مطابق ذوالقرنین دراصل قدیم فارس کے عظیم بادشاہ کوروش تھے، جنہیں دنیا سائرس دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ واحد غیر یہودی حکمران تھے جنہیں یہودیوں نے بھی اللہ کا منتخب بندہ قرار دیا۔ کوروش ایک غیر معمولی حکمران تھے۔ ان کی سلطنت آج کے ایران، افغانستان، پاکستان سے لے کر ترکی اور یونان کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یونانی مورخ زینوفون نے ان کی زندگی پر ایک مشہور کتاب سیروپیڈیا تحریر کی، جس میں ایک مثالی حکمران کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ کتاب آج بھی دنیا کی بڑی سیاسی درسگاہوں میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ سکھاتی ہے کہ طاقت کے بجائے انصاف اور کردار سے حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ یہی کتاب کے بعد میں سکندر اعظم کے لیے بھی مشعل راہ بنی۔ حالانکہ وہ فارس کا دشمن تھا، پھر بھی اس نے کوروش کے قبر پر جا کر احترام کا اظہار کیا۔ ذوالقرنین کو 2 سنگوں والا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے 2 عظیم سلطنتوں فارس اور میڈیا کو یکجا کیا، اور یہ اتحاد ان کے تاج کی علامت بنا۔ تورات کی کتاب اشعیاء میں بھی کوروش کا ذکر ایک ایسے حکمران کے طور پر کیا گیا ہے جسے اللہ نے اقوام کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ یہ تمام تاریخی، مذہبی اور آسمانی شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کوئی افسانوی کردار نہیں بلکہ ایک حقیقی عادل اور طاقتور بادشاہ تھے، اور یہی وہ پس منظر ہے جس سے آگے چل کر یجوج ماجوج کا عظیم فتنہ جڑا ہوا ہے۔